السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ ہے، سورۃ اعراف جاری ہے۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ 136 آیات ہو گئی ہیں۔ 137 ہم نے آج پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث کیا قوم کے ان لوگوں کو کانوا یستضعفون، جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، مشارق الارض، مشرقوں میں زمین کے، و مغارب اور اس کے مغربوں میں، اللاتی بارکنا فیہا، وہ ہم نے برکت دی جس میں، وتمت، پوری ہوئی، کلمت کلام ربی کا، آپ کے رب کی، حسنہ اچھائی والی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبر، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، ما کانا یصنع فرعون، جو بنا رہا تھا فرعون و قوم، اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور وہ جو چھتے بناتے تھے، وجاوزنا، اور ہم نے پار کیا، بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو سمندر کے، فاتو، پس وہ آئے، لا قوم، ایسی قوم پر، یعکفون، جو جمی ہوئی تھی، علی اصنام، بتوں پر، لہم، اپنے، قالوا، نے کہا، یا موسیٰ اجعل، اے موسیٰ بنا لنا، ہمارے لیے، الہًا، معبود، کما لہم آلہہ، جیسا ان کا معبود ہے، قال، کہا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم قوم جاہل ہو، ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں، ما ہم فی، جو وہ فی اس میں ہیں، و باطل، اور مٹ جانے والا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، قال، غیر اللہ، کہا، کیا سوائے اللہ کے، ابغیکم، میں تلاش کروں، الہًا، معبود، وفضلکم، اور اس نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر، وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، تکلیف سخت، یقتلون ابناکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اس میں تمہارے لیے بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَا، اور ہم نے پورا کیا ان کو، ب10 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، پورا ہوا وقت آپ کے رب کا، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ، اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی فی قومی، جانشینی کر میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کر، ولا تتبع، اور نہ تو پیروی کرنا، سبیل، راستے کی، مفسدین، فساد کرنے والوں کے، فلما جاء موسیٰ، البتہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے، وکلم، اور کلام کیا اس سے، رب، اس کے رب نے، قال، کہا، ربی، اے رب، ارنی، دکھا مجھ کو، انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری طرف، قال، کہا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر، لیکن تو دیکھ، الی الجبل، طرف پہاڑ کی، فإن استقر، بس اگر وہ قائم رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، پس عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا، فلما تجلی ربہ، پس جب تجلی ہوئی اس کے رب کے لیے، جبل، پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صاعقہ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، فلما افاق، پس جب اٹھے، قال، کہا، سبحانک، پاک ہے تو، تبت الیک، میں نے توبہ کی تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا مومن ہوں، قال، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے چن لیا تجھ کو، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغام کے ساتھ، و بکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ، پس تو پکڑ، ما آتیتک، جو میں دوں تجھ کو، وکن من الشاکرین، ہو جا شکر گزاروں میں سے، وکتبنا لہ فی الالواح، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، موعظہ، ہر چیز کی، موعظۃ، نصیحت، و تفصیلا، اور تفصیل ہے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، فخذھا، پس پکڑ لے اس کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وامر قومک، کا حکم دے اپنی قوم کو، یاخذوا باحسنھا، کہ پکڑے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، ساریکم، عنقریب میں دکھاؤں گا تم کو، دار الفاسقین، گھر نافرمانوں کا، ساصرف، عنقریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی، اپنے احکام سے، الذین، ان لوگوں کو،
یہ تکبر جو تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے، وہیں یرک اللہ آیتن اگر وہ دیکھیں ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا نہیں وہ ایمان لائیں کہ اس کے ساتھ، وہیں یروا سبیل رشدی اگر وہ دیکھیں راستہ بلائی کا، لا یتخذوہ سبیلا نہیں وہ پکڑتے اس کو راستہ، وہیں یروا سبیل الغی اور اگر وہ دیکھیں راستہ گمراہی کا، یتخذوہ سبیلا پکڑ لیتے ہیں اس کو راستہ، ذالک بانہم کذبوا آیاتنا یہ اس لیے کہ انہیں جھٹلایا ہمارے احکام کو، وکانوا عنہا غافلین وہ اس سے غافل تھے، والذین کذبوا آیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکام کو، ولقاء الآخرۃ ملاقات کو آخرت کی، ابھی تک اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فہل یجزون الا ما کانوا یعملون پس نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو وہ کرتے تھے۔ اب یہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، پہلے اس میں تشریح کی ہے، ضرورت تو بتا دیں، کوئی ایسی بات جو سمجھ نہیں آئی تو بتا دیں، ویسے تو ان کے لیے ہم پھیر دیں گے، یعنی ان کا دل پھیر دیں گے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کہ جو نہیں مان یعنی جو تکبر کر رہے ہیں نا وہ ہمارے کام کو مانیں گے ہی نہیں، باقی سارا وہی ہے جو اب وہ دیکھ لیں 14واں پارہ۔ الحمدللہ سورۃ نحل ہماری جاری ہے، 64 آیات ہو گئی ہیں، 65 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے انزلہ اتارا من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، ارضا زمین کو، بعد موتی ہے بعد اس کی موت کے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لقوم یسمعون اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ جو ہے نا ان فی ذالک لآیۃ، اس میں اب یہ اکثر غلطی سناتے ہوئے کہتے ہیں لآیاتن کر دیتے ہیں، یہ کے اوپر کھڑی زبر کر دیتے ہیں، یہ کے اوپر صرف زبر ہے، یہ مدہ نہیں ہے، اور اس کا مطلب ایک نشانی ہے، اگر آیاتن کہتے ہیں تو پھر بہت سی نشانیاں ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام مویشیوں میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس میں سے جو، فی بطون اس کے پیٹوں میں ہے، من بینی درمیان، فرسن گوبر، و دمن اور خون کے، لبناً دودھ، خالصاً خالص، سائغاً مزیدار، خوشگوار بھی ہوتا ہے اس کا مزیدار بھی ہوتا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات النخیل اور پھلوں میں سے، نخیل کھجوریں، والعناب اور انگور، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس سے، سکرن شراب، اور اس کا نسن اور اس کچا، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور وحی کی تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف،
ان اتخذ من الجبالی کہ تو بنا من الجبالی پہاڑوں سے بیوتن گھر من الشجری اور درخت سے مما یارشون اور اس سے جو وہ یارشون بیلیں چڑھاتے ہیں. اگر چھتیں بناتے ہیں بھی کر لیں تو ہو جائے گا اس طرح، کیونکہ بیل کی چھت سے بنا دیتے ہیں تو اس سے بھی رس چوستی ہے. ثم کلی پھر کھا من کلی ثمراتی ہر پھل میں سے فصل کی پس تو چل سبل ربی کا راستوں پر اپنے رب کے ذلن متی یخرجو نکلتا ہے من بطونی ہے ان کے پیٹوں سے شرابن پینے کی چیز مختلف ہیں الوان ہو اس کے رنگ اس میں شفاء للناس شفا ہے لوگوں کے لیے. انا فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے. یہ قوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. اب یہ تو زمین آسمان کے لیے نشانی بتائی کہ آسمان سے پانی اتار کے زمین سے زندہ کر کے، یہ کئی جگہ پہلے بھی آ چکا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ تمہیں جو دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں ہے تو یہ دیکھ لو تمہارے سامنے زمین مردہ ہوتی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس میں فصلیں اگیں گی تو اللہ تعالیٰ فصل اگا دیتا ہے پانی بیچ کے. اس طرح تمہیں بھی قبروں سے اٹھائے گا. اور مویشی میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ دیکھیں کس طرح مطلب جانور میں دودھ تو کہیں بھی نظر نہیں آتا نا دیکھنے میں ظاہری طور پہ، نہ اس میں رنگ میں کوئی سفیدی ہے نہ گوبر خون کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اندر پتہ نہیں کیا اللہ نے مشینری لگائی کہ اس میں سے سفید دودھ نکل آتا ہے اور مزیدار. اس طرح گوبر پیشاب سے سارے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور دودھ سارے پیتے ہیں. اور کھجوروں اور انگوروں سے تم شراب بناتے ہو اور اچھا رزق. اس میں نشانی اس کو جو عقل رکھتی ہے. اور شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی کی، یعنی یہ شہد کی مکھی جو رس چوستی ہے یہ اللہ نے اسے سارا سکھایا ہے. کون یعنی مکھی کو کون سکھاتا ہے کہ تم وہاں سے وہاں جاؤ، یہاں سے جا کے رس چوسو. اور اس کی ملکہ کا یہ حال ہے کہ کوئی غلط پھل کا رس لے جاتی ہے غلط تو اسے مار دیتی ہے مکھی کو، اور اس شہد کو مطلب اس میں شامل نہیں کرتی. تو اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں نشانی ہے اس کی جو غور و فکر کرتی ہیں. یہ جو بات ہے نا فوزیہ، یہ ان کا چیک کر دینا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا لکھ رہی ہوں. لکھ دیا ہے میں نے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10واں پارہ سورۃ توبہ دیکھ لیں، 40 آیات ہو گئی ہیں، 41 آج ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا نکلو، خفافاً ہلکے ہو کر، نکلو ہلکے ہو کر، وثقالاً اور بھاری. ہلکے اور بھاری سے کیا مراد ہے بھلا؟ یہ بھی مراد ہے، دل چاہے نہ چاہے بھی ہے. ہتھیار لے کے نکلو یا ہتھیار کے بغیر نکلو. پیچھے آیا تھا کہ تم زمین کی طرف بھاری ہو جاتے ہو، اس سے مراد وہی ہے کہ ہلکے یا بھاری، یعنی تمہیں نکلنا تو ہے ہی تو بہتر ہے خوشی کے ساتھ نکل جاؤ. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ راستے میں اللہ تعالیٰ کے. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضاً قریباً، اگر ہوتا سامان قریب. وسفراً قاصداً، اور سفر جس کا ارادہ کیا گیا تھا.
لتبعوک البتہ وہ پیروی کرتے تیری، ولکن بعدت علیہم الشقہ لیکن دور معلوم ہوئی ان پر مسافت۔ شقہ مسافت کے معنوں میں بھی ہے، مشقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دور معلوم ہوئی ان پر مسافت۔ فَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ لَوْ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، البتہ اب نکلتے تمہارے ساتھ۔ صرف آپ ہی لکھ رہی ہیں باجی شمانہ؟ آسان چھوڑ دینا، میں جلدی لکھا دوں۔ یہلکون انفسہم، وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انہم لکاذبون، بے شک البتہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے۔ لما اذنت، کیوں آپ نے اجازت دی لہم ان کو، حتیٰ یتبین لک الذین، حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ، صدقوا، جنہوں نے سچ بولا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور دن آخرت پر۔ یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں اور جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جاننے والے پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہیں مان لاتے اللہ اور دن آخرت پر، وارتابت، اور شک میں ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم فی ریب یترددون، اور وہ اپنے شک میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لأعدوا لہ عدۃ، البتہ وہ تیاری کرتے اس کے لیے تیاری کرنا۔ ولکن کرہ اللہ بعثہم، لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی، اور لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی۔ فثبتہم، پس روک دیا ان کو۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جب اپنے جہاد کے لیے کہتے تو کہتے ہیں اگر سامان جلدی ملتا، یعنی مال غنیمت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اور سفر بھی جو قریب جس کا ارادہ کیا گیا قریب ہوتا تو وہ ضرور پیروی کرتے، لیکن انہیں دور معلوم ہے مسافت۔ اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں گے اگر ہم طاقت رکھتے ضرور نکلتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ایک تو جہاد کے لیے نکلے نہیں، وہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا کہ آپ نے کیوں اجازت دی، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا ہے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ یعنی آپ سے آ کے بلا وجہ کہہ کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یہ ہمارے گھر کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بیوی بچے اکیلے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ تو کہا پھر آپ نے اجازت دے دی ان کی باتیں سن کے، کیونکہ آپ کو غیب کا علم تو تھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے اللہ نے یہ بات درگزر کر دی کہ آپ کو تصدیق کے بغیر اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں، نہیں مانگتے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اجازت وہ مانگتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ گریز کرتے ہیں ہم جہاد میں نہ جائیں، اور شک میں ان کے دل، یعنی پتہ نہیں فتح ہوگی، شکست ہوگی، کیا ہوگا، ان کے دلوں میں شک ہے اور اس میں تردد میں پڑے ہیں۔ اگر ان کا کچھ نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تو تیاری کی ہوتی نا، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی اس کے لیے۔ اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا، انہیں روک دیا اور کہا بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔